بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں میں سے 60 ایسے سوار منتخب کر لیے جن میں کا ہر فرد اگر تنی تنہا ایک لشکر کا مقابلہ کرے تو تمام لشکر کے دان کٹے کر کے رکھ دیے، تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، انصار اللہ، یہ لشکر جو تمہارے مقابلے کو آیا ہے، خداوند تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، میرے ساتھ مل کر اس پر حملہ کرنے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ لوگ تمہیں جیسے عرب ہے، تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو اور پہچانتے ہو، اگر ان کے مقابلے میں تم نے صبر اور استقلال سے کام لیا تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صبر کو دیکھ کر تمہاری تائید فرمائیں گے اور تم ان عربوں کو شکست دے دو گے، اور جب تم نے انہیں ہزیمت دے کر بھگا دیا تو اس تمام لشکر پر تمہارا رعب چھا جائے گا اور وہ فش دے کر نامرادوں کو ساتھ لیے ہوئے یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا، ابا سلیمان، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چاہے جس طرح لڑیے، واللہ ہم اپنے دشمنوں سے اللہ جل جلالہ کی ذات اور ان کی تائید و قوت پر بھروسہ کر کے ان لوگوں کی طرح جو اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کے لیے لڑتے ہیں نہایت جانبازی اور قوت کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور طلب آخرت میں اپنی جانیں تک اڑا دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ سن کر جزائے خیر کی دعائیں دی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اپنے ساز و سامان درست کر لو، اسلحہ ساتھ لے لو، بہتر یہ ہے کہ تمہارے پاس دو تلواریں ہوں اور یہ لڑائی شمشیر خارجگاہ بھی کے ساتھ رہے۔ نیزہ اپنے ساتھ کوئی شخص نہ لے جائے، کیونکہ نیزہ ٹیڑھا ہوتا ہے اور کبھی کبھی اپنا نشانہ سے چوک جاتا ہے، اسی طرح تیر کمان کی بھی ضرورت نہیں، تیر نشانے پر لگتا بھی ہے اور خطا بھی کر جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے تیز رو اور اس گھوڑے پر سوار ہو جس کے اوپر انہیں پورا اعتماد ہے، اور آپس میں یہ وعدہ کر لو کہ ہم حضور آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس ملیں گے اور ہمارا وعدہ گاہ وہی ہوگا۔ کہتے کہ یہ سن کر یہ تمام حضرات اپنی اپنی فرودگاہوں میں اپنا ساز و سامان درست کرنے اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہونے تشریف لے گئے۔ حضرت زرار بن حضور رضی اللہ عنہ بھی اپنے خیمے میں اپنا ساز و سامان درست کرنے اور اپنی بہن کو سلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی بہن خولہ بنت حضور کو پہلے سلام کیا اور اپنی ذرا پہننے لگے۔ جس وقت آپ حرب کا سامان زیب بدن فرما چکے تو آپ سے آپ کی بہن خولہ بنت حضور کہنے لگی کہ بھائی جان، آج آپ مجھے اس طرح رخصت فرما رہے ہیں جس طرح سے کوئی یقینی طور سے ہمیں ہمیشہ کے لیے کسی کو رخصت کیا کرتا ہے۔ آپ نے جو کچھ ارادہ فرمایا ہے، آخر کم از کم مجھے بھی اس کی اطلاع دیجیے۔ آپ نے انہیں اپنے ارادہ سے مطلع کیا اور فرمایا کہ میرا ارادہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معیت میں ہو کر دشمنوں سے لڑنے کا ہے۔ آپ یہ سن کر روئی اور کہا، بھائی جان، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین رکھنے والے کہ دشمنوں سے ضرور لڑو، دشمن نہ کبھی آپ کی موت کو اگر وہ دور ہے نزدیک کر سکتا ہے اور نہ قریب کو بعید بنا سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تم پر کوئی حادثہ آ گیا یا دشمنوں نے کس طرح کا آپ کا بال بیگا کر دیا تو بھائی جان، خدا کی قسم، خولہ کو بڑا جان کا صدمہ گزرے گا، اور جب تک وہ دشمن سے آپ کا بدلہ لے کر آپ کے پاس نہیں پہنچ جائیں گی، اس وقت تک اسے زمین پر کبھی آرام میسر نہیں آئے گا۔ آپ یہ سن کر روئے اور اپنا سامان حرب درست کرنے لگ گئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے اور تمام رات درگاہ رب العزت میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے اور تضرع و زاری کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی دعاؤں سے عروس مستجاب کی شکل میں سفید صبح کے ساتھ ساتھ در اجابت پر دستک دی اور اللہ اکبر کی بلند بانگ آواز نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے نماز صبح پڑھائی۔ اسی سالار اکرم اور قائد اعظم جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بعد نماز سب سے پہلے لشکر سے نکل کر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو یہ رجز اشعار پڑھ کر نکلنے کی ترغیب دی، کہ میرے تمام بھائیوں، جلدی چلو دشمن کی طرف تاکہ خیر کثیر حاصل کر لیں۔ ہم اس سے نیکی اور نجات کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو خرچ کریں گے
اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائیں گے، صبح و شام ہماری مدد کرتے ہیں۔ آپ نے اسلحہ زیب بدن کیے، اپنے اہل و عیال کو رخصت کیا اور یہ آخر کا شعر پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے آگے آ کھڑے ہوئے۔ 60 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک ایک کر کے آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ سب سے آخر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجی محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فتح و نصرت کی دعائیں مانگتی چلی آ رہی تھی۔ جس وقت آپ اپنے بھائی جناب عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے ان سے کہنے لگی، بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد سے علیحدہ نہ ہونا، حملہ کی وقت جو یہ کرے تم بھی کرنا، جس طرح یہ لڑے تم بھی اس طرح لڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہرگز نہ سننا۔ یہ کہہ کر آپ رخصت ہو گئی۔ تمام صحابہ نے اپنے اپنے اہل و عیال کو الوداع کہا اور دشمن کی فوجوں کی طرف گھوڑوں کی راسیں اٹھا دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شیروں کے وسط میں شیر نر کی طرح چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ نصرانی عربوں کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصرانی عرب اور بنو غسان ان گنتی کے چند مسلمانوں کو اپنے مقابلے میں کھڑے دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ عربوں کے قاصد ہیں، جنہیں غالباً انہوں نے صلح کے لیے روانہ کیا۔ جبلہ نے نصرانی عرب اور بنو غسان کو للکار کر آواز دی اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بڑکا کے کہنے لگا، یاد غسان، صلیب کی مدد کے لیے دوڑو، اور جن شخصوں نے ان کے ساتھ کفر کیا انہیں موت کے گھاٹ اتار دو۔ بنو غسان نے یہ سنتے ہی اپنا ساز و سامان درست کیا، اسلحہ لگائے، صلیب بلند کیا اور فوجی قاعدے کے موافق سب بندی کر کے کھڑے ہو گئے۔ سورج بھی یہ دیکھ کر بلند ہونا شروع ہوا، اس کی تیز تیز کرنے نیزوں پر پڑے اور ان سب کے شعاعیں ذرا خود اور تلواروں پر چمک چمک کر آگ کے شعلوں کی طرح دمکنے لگی، اور اس طرح یہ فوج گویا ایک آتش فشاں لشکر بن گیا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ لشکر اس انتظار میں کھڑا ہوا تھا کہ گنتے کہ یہ چند مسلمان کیا کرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے کے وسط میں سے آگے بڑھے اور بلند آواز سے فرمانے لگے، سلبان کے بندو، رحمان کے دشمنوں اور قربان کے کانے والوں، حرب و اسعان، لڑائی نیزہ بازی کے لیے نکلو اور حاملان قرآن کی جوہر دیکھ لو۔ جب اللہ آپ کی یہ کلام سنتے ہی فوراً سمجھ گیا یہ قاصد نہیں بلکہ حارب و ضارب یعنی لڑنے والے، والا ہاتھ میں لے کر یہ رجزیہ اشعار پڑھتا ہوا قلبی لشکر سے نکلا، ہم صلیب اور جو چیز صلیب کے ساتھ تھی اس کے بندے ہیں، ہمارے افعال پر جو شخص عیب لگاتا ہے ہم اس پر حملہ کریں گے۔ ہم مسیح اور ان کی والدہ ماجدہ کے بسببی بزرگی کو پہنچ گئے اور لڑائی کو تو ہم اپنی میراث سمجھتے ہیں، مقابلے کو نکلے ہیں اور صلیب ہمارے آگے تاکہ ہم اپنی تلواروں سے تمہاری جماعت کو ہلاک کر دیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں کون چیخ چیخ کر بلا رہا تھا اور کون لڑائی کے لیے طلب کر رہا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمائے، میدان میں میں بلا رہا تھا۔ جبلہ نے کہا، ہم لڑائی کا تمام سامان درست کر چکے اور تم ابھی وہی صلح کا خواب دیکھ رہے ہو۔ مسیح کی قسم ہم قیامت تک صلح نہیں کر سکتے، تم اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور کہہ دو کہ ہمیں سوائے جنگ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اس کا یہ قول سن کر اس سے ایک تعجب کے لہجے میں فرمایا، جبلہ کیا تو ہمیں قاصد تصور کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، ایسا خیال تو قیامت تک بھی نہ کرنا، خدا کی قسم ہم تو جنگ کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ تم ایک چھوٹی سی جماعت ہو تو اللہ جل جلالہ ہمیں تم پر فتح بخشیں گے۔ جبلہ نے کہا، اے نوجوان شخص، تو نے غرور میں آ کر اپنی اور اپنے قوم کے ساتھ نہایت غلطی کی کہ چند آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلے کے لیے نکل آئے۔ آپ نے فرمایا، یہ خیال مت کر کہ ہم بہت کم ہیں، خدا کی قسم ہمارا ایک آدمی تیرے 1000 لشکر کے مقابلے کے لیے نکلا ہے اور ہمارا باقی ماندہ تمام لشکر اس جنگ کے لیے زیادہ بے چین ہیں جو ٹھنڈے پانی کے لیے سخت مضطرب ہیں۔ اس نے کہا، مخزومی بھائی، میں تمہیں بڑا عقلمند سمجھتا تھا اور تمہارے مقابلے کے لیے بڑے بڑے ذریعوں کو بھیجنے کا ارادہ کر رہا تھا، مگر میں تم سے یہ ایک عجیب بات سن رہا ہوں کہ تم ہمارے مقابلے کے لیے، حالانکہ ہم سادات بنی غسان، لخم اور جذام ہیں، کل 60 آدمی لے کر نکلے ہوں۔ اب اگر میں ان 60,000 سواروں کے ساتھ تم پر حملہ کر دوں تو یہ ذرا سی دیر میں تمہاری تکابوٹی کر کے رکھ دیں اور تمہارے میں سے کوئی شخص بھی نہ بچ سکے۔
لو میں اب حملہ کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے آل غسان کو حملہ کا حکم دے دیا۔ یہ 60,000 سوار اپنے سپہ سالار کا حکم پاتے ہی آپ اور آپ کے ہمراہیوں پر ایک دم ٹوٹ پڑے اور چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ثابت قدمی سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور دونوں طرف سے لڑائی کی شعلے نکل پڑے۔ آدمیوں کے شور و غوغا اور بہادروں کی لوز آوازوں کے سوا کوئی چیز سنائی نہیں دیتی۔ تلواریں اپنی پوری قوتوں کے ساتھ خودوں پر پڑتی تھی اور چنانچہ ان کی آوازوں کے ساتھ پیچھے لوٹ جاتی تھی۔ مسلمانوں اور کافروں نے یقین کر لیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی اب کیت رہے۔ مسلمان تکبیروں کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ان کا اپنے مسلمان بھائیوں کی وجہ سے خلق و اضطراب بڑھتا چلا جا رہا تھا اور بعض آدمی بعض سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کے کہنے میں آ کے مسلمانوں کو ہلاک کرا دیا۔ ادھر رومیوں کی زبان پر جاری تھا کہ اگر جبلہ نے ان شاہ سواروں کو حزمیت دے دی اور قتل کر دیا تو تمام عربوں کو ہم یقیناً مار کر بھگا دیں گے اور ہماری فتح یقینی ہے۔ لڑائی اسی طرح طول کھینچتی رہی اور اس کے شرارے اڑ اڑ کر دور تک خرمن ہستی کو خیربات کہتے رہے، حتیٰ کہ آفتاب اس کا نظارہ کرتا کرتا سمت الراس تک پہنچ گیا اور خاص ان بہادروں کے سر پر کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے لگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے، اللہ جل جلالہ امن والوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبدالرحمن بن بکر صدیق، حضرت فضل بن عباس، حضرت زرار بن عزور اور حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو جزائے خیر عنایت کرے کہ میں نے ان اشخاص کو دیکھا کہ ان کے بازو ملے ہوئے تھے، مونڈے سے مونڈ لگ رہا تھا، ایک دوسرے سے الگ ہونا نہیں جانتا تھا اور اپنے ہمراہی کی حفاظت کے لیے تمام کے تمام سینے سپر ہو کر لڑ رہے تھے۔ بعض آدمی دائیں طرف بغیر معین و مددگار کے بھی رہ گئے تھے اور اسی طرح بائیں جانب بھی بعض کی کمک مفقود ہو گئی تھی۔ لڑائی کے شعلے بھڑک رہے تھے، چنگاریاں اڑ اڑ کر آگ لگا رہی تھی، خون چاروں طرف بہہ رہا تھا، سوارزین سے کٹ کر گر رہے تھے، نیز و شیروں کے سینے توڑ توڑ کر دل کے فار ہو رہے تھے، موت لقمے بنا بنا کر کھا رہی تھی، تیروں کی بوجھاڑ ہو رہی تھی، تلوار چمک چمک کر بجلی کی طرح کون رہی تھی، بازو سست ہو گئے تھے، ہاتھ سن ہو رہے تھے، سواروں کے منہ کی ہڈیاں اور ان کا مغز شل ہو گیا تھا، مگر سستی اور تھکاوٹ کے بجائے کوشش پر کوشش ہو رہی تھی۔ میدانی کارزار میں عالمی مزید کا نعرہ بلند ہو رہا تھا۔ یہ چیز امبازان اسلام نہایت پھرتی اور چالاکی سے قتل کر رہے تھے۔ میں بھی بڑھ بڑھ کر ان کے ساتھ حملے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا جو مصیبت ان پر نازل ہوگی وہ مجھ تک بھی پہنچے گی، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زور سے آواز دی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، یہی میدان کارزار میدان حشر ہے، خالد کی جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی۔ میدانی کارزار ہماری طرف آتش کدہ بن گیا، لوگ ہجوم کر کر ہماری جانب آنے لگے اور ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت مرقال بن ہاشم رضی اللہ عنہ پاپیادہ ہو گئے اور حملے پر حملے کرنے لگے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ انہیں پاپیادہ اور لوگوں کا ان پر ہجوم دیکھ کر ان کی حفاظت کے لیے سینے سپر ہو اور ان کے حملہ آوروں کے حملے روک روک کر یہ آوازیں لگانا شروع کی، وہ تو دور ہو جاؤ اور ان اصحاب کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہم اے شاہ سوارانی اسلام، یہ زبیر بن عوام اور میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا پیڑا فضل بن عباس۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے کہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے وہ حملے جو آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حملہ آوروں پر آپ کے بچانے کے لیے کر رہے تھے، میں گن رہا تھا۔ آپ نے 20 حملے کیے اور ہر حملہ میں ایک ایک سوار کو گراتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے حملہ اور باغ بڑھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت مرقال بن ہاشم رضی اللہ عنہ رومیوں کے ایک ایک گھوڑے کو پکڑ پکڑ کر سوار ہوں گے اور پھر ایک اس زور سے حملہ کیا کہ گویا وہ ابھی تک نہیں لڑے تھے اور اب تازہ دم ہی حملہ کر رہے ہیں۔ تمام دن لڑائی نے یہی رنگ اختیار کیا، آخر کشتوں کے پشتے اور خون کی سرخ سرخ ندیاں دیکھ دیکھ کے سورج بھی زرد پڑنے لگ اور قریب تھا کہ مغرب کی ارغوانی دریا میں کود پڑے کہ حملہ اور شیروں نے پھر ایک جان توڑ حملہ کیا اور دوبارہ مزاج نصرانیوں پر پھول پڑے۔ ادھر مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی وجہ سے خلق و اضطراب نے گھیرنا شروع کیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو زور زور سے آوازیں دی اور فرمایا، یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عنایت کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر لو۔
میری رائے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو چکے، بڑوں اور نصرانیوں پر حملہ کر دو۔ تمام مسلمان نے اس پر لبیک کہا اور حملہ کے لیے تیار ہو گئے، مگر حضرت ابو سفیان صخر بن حرب نے کہا ایھا الامیر انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو فتح ہوگی اور ان قریب آپ انہیں بخیر و عافیت واپس آتا دیکھیں گے، ابھی آپ جلدی نہ کریں۔ آپ نے اس پر مطلق توجہ نہ فرمائی اور حملے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ کو اس وقت سخت صدمہ اور قلق ہو رہا تھا اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی وجہ سے جو جنگ میں شریک تھے آپ رو رہے تھے۔ قریب تھا کہ جناب حملہ کے متعلق احکام نافذ کریں کہ دفعتاً تکبیر و تحلیل کی آوازیں گونجنے لگی، اللہ اکبر کے نعروں سے فضائے آسمان گونج اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ کی صدائیں آنے لگی اور انہی کے ساتھ ساتھ نصرانی عرب شکست کھا کر بھاگتے ہوئے اسی طرح نظر آنے لگے گویا آسمان سے کسی چیخنے والے نے انہیں چیخ کر بھگا دیا۔ ان کا شیرازہ منتشر ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھی شدت حرب و ضرب سے تکے ماندے اور پیاسے وسطی معرکہ سے باہر نکلے۔ آپ نے اپنی ساتھیوں کی تلاش و شمار کی تو کل 20 آدمی دکھلائی دیے۔ سخرنج ہوا اپنے منہ پر تماچے مارنے لگے، تماچے مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ابن ولید ہائے تو نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، کل باری تعالیٰ اور رحمان الرحیم اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دے گا؟ آپ ششدر حیران یہ الفاظ فرما رہے تھے کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دوسرے بہادران اسلام آپ کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے انہیں اس طرح منہ پر تمانچے مارتے ہوئے اور کافروں کے وسط میں سے آتے دیکھ کر ان سے فرمایا ابو سلیمان مسلمانوں کی فتح اور کفار کی ہزیمت پر خدا تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ نے کہا ایھا الامیر یہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح بخشی مگر افسوس کہ خوشی رنج سے بدل گئی۔ انہوں نے فرمایا یہ کس طرح؟ آپ نے کہا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 صحابہ جن میں حضرت زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے صاحبزادہ اور حضرت فضل بن عباس بھی شامل ہے گم ہو گئی۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک کا نام گنوانا شروع کر دیا اور 40 حضرات کے نام گنوا دیے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد فرمایا تمہارا عجب غرور مسلمانوں کو ضرور ہلاک کر کے رہے گا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارا یہ تکبر کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا۔ سلمہ بن اخوص سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا الامیر میدان کارزار میں تشریف لے چلے اور وہاں مقتولین ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعشوں کی تلاش فرمائے، اگر ان کی نعش وہاں مل گئی تو حضرات شہید ہو گئی، ورنہ پھر دو ہی صورتیں ہیں کہ مشرکین نے یا تو انہیں گرفتار کر لیا اور نو حضرات ان کے تعاقب میں بڑھے چلے گئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر مشعلیں لانے کا حکم دیا۔ اندھیرا چونکہ زیادہ ہو رہا تھا مقتولین کی لاشیں ایک ایک کر کے دیکھی جانے لگی۔ نصرانی عربوں کے 5000 مقتول دکھائی دیے جن میں ان کی فوج کے سردار رفاعہ بن معظم غسانی اور شداد بن اوس بھی شامل تھے۔ مسلمان شہداء کی 10 لاشیں ملی جن میں 2 انصار حضرت عامر اوسی اور حضرت سلمہ خزرجی رضی اللہ عنہ کی اور باقی دوسرے حضرات کی تھی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا احتمال تو یہی ہے کہ بقیہ حضرات تعاقب میں ہی بڑھے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی اللہم امن علینا بالفرج القریب ولا تبجن بابن امت نبیک الزبیر بن العوام ولا بابن عمہ الفضل بن العباس۔ اے اللہ آپ ہم پر کشودگار فرما، احسان کیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام اور آپ کے چچیر بھائی فضل بن عباس کی وجہ سے رنج نہ دیجیے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔